السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، آج جمعے کا دن تھا، الحمدللہ جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ جمعے کے دن آج نماز کس کس نے ادا کی ہے؟ ماشاء اللہ، بہت بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ سارے بچوں نے جمعے کی نماز ادا کی ہے، ہاں ماشاء اللہ سے۔ اچھا، اب ہم نے جو ہے نا آج کے دن کچھ الگ چیز سیکھنی ہے نماز کے حوالے سے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز کے حوالے سے آج ہم کچھ ایسی چیز سیکھیں گے جو نماز کے اندر سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی نماز کے اندر داخل ہونے سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے جنہیں ہم کہتے ہیں شرط۔ بھائی وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں کر لیں تو آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، انہیں ہم شرائط بھی کہتے ہیں نماز کے۔ تو نماز کی شرائط کے حوالے سے ہم مختصراً بات کریں گے، مختصر سے وقت کے اندر اور آسان طریقے سے۔ کس کی صورت میں؟ پوائنٹس کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ پوائنٹس کی صورت میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب دیکھیں، آج ہم پہلے بات کریں گے نماز کے شرائط کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ نماز کے شرائط کے حوالے سے۔ اچھا، نماز کے شرائط کے اندر ہم نے یہاں پہ دیکھیں نمبر ڈالے میں نمبر ڈالے میں ہے نا، نمبر 1 2 3 وہ اسٹک دیجیے گا جی۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو نمبر ڈالے ہوئے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ کیا ہے؟ باوضو ہونا۔ کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا وضو کرنا، وضو کے اندر مکمل طور پر داخل ہونا یہ ضروری ہے، یعنی آپ کو پورا وضو کرنا ہے۔ تو وضو الحمدللہ آپ میں سے ہر بچے کو آتا ہے؟ شاباش۔ تو وضو کے فرائض کے حوالے سے کچھ پوچھیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ شاباش۔ پہلا کیا ہے؟ شاباش۔ دوسرا؟ کوہنیوں سمیت؟ شاباش۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اور آخر میں کیا ہے؟ یعنی یہ تو وضو کے فرائض ہیں، اس کے علاوہ سنتیں بھی ہیں۔ وہ مکمل طریقہ وضو کا آپ لوگوں کو آتا ہے؟ شاباش۔ اب دیکھیں پہلا شرط کیا ہے نماز کا؟ کہ باوضو ہونا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ کیا ہے؟ کپڑوں کا نماز کی جگہ کا پاک اور بدن کا پاک ہونا، یعنی کپڑوں کا بھی پھر پاک ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھیں اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جائے نماز جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور آپ کے بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اس کے بعد مردوں کے لیے کیا ہے؟ ناف سے گھٹنوں تک بدن کا چھپانا، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے، یعنی گھٹنوں کے نیچے تک بدن کا چھپانا، یہ ان کے لیے کیا آتی ہے؟ ستر عورت۔ یہ کیا آتی ہے؟ اس کا ڈھانپنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس لباس ہوتا ہے، تو اچھے لباس کے اندر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ زیب تن ہونا چاہیے، یعنی اچھا لباس نماز کے لیے منتخب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ بھائی ظہر کی وقت کا ٹائم ہے، نماز کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ ظہر کا ہے، ظہر کا ہے۔ اور اپنا اگر نیت عصر کی نماز کی کرے، عصر کی نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ نہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے تو اسی کی نماز پڑھی جائے گی، جس نماز کا وقت ہے اسی نماز کو ادا کرنا۔ اس کے بعد قبلے کی طرف چہرہ ہونا، اگر آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے تو پھر اس سے نماز ہوگی؟ نماز کی شرطوں میں سے یہ بھی شرط ہے کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کی نیت کرنا، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر کی، فجر کی، عصر کی، جس نماز کا وقت داخل ہے اس نماز کی نیت بھی کرنی ہے۔ اور پھر 7ویں کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ کس میں سے؟ شرائط میں سے۔ تو ہم نے شرائط کتنے پڑھے نماز کے؟ باوضو ہونا، کپڑوں کا، نماز کی جگہ کا، اور بدن کا پاک ہونا۔ اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ ناف سے گھٹنوں تک، یعنی گھٹنوں کے نیچے تک بدن کا چھپا ہوا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف چہرہ ہونا، نماز کی نیت کرنا، اور
تکبیر یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو پھر وہاں پر نماز کے شرائط پورے اور پھر نماز کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو آج نماز کے شرائط کے حوالے سے پتہ چلا کہ نماز کے شرائط ہم نے کتنے پڑھے؟ 7. کتنے پڑھے؟ 7. یعنی جن کا آپ کو اختیار کرنا، آپ کو ان پر عمل کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. بھائی اگر آپ بچوں کا وضو نہ ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کا وضو ہے لیکن آپ کے کپڑے ناپاک ہوں تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا، اور اگر آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، آپ با وضو بھی ہیں، یعنی وضو بھی آپ کا ہوا ہے، لیکن آپ کا بدن ناپاک ہے، اس پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. چلیں آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، آپ کا بدن بھی پاک ہے، آپ با وضو بھی ہیں، آپ کا وضو بھی ہوا ہے، لیکن جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، جس مصلی پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے وہ پاک نہیں ہے، تو کیا آپ کی نماز ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اسی طرح پھر کیا ہے؟ آپ کے بدن کا چھپا ہوا ہونا. وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ بالکل ادنا درجہ کے حوالے سے کہ جن کے پاس لباس ہو ہی نہ تو ان کے لیے اتنا کرنا ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک پورا لباس رکھتا ہے تو اچھا لباس پہننا نماز کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لباس میں آپ نماز ادا کریں، کہ آپ اس کے حضور حاضر ہو رہے ہو، اس کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہو جو سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا خالق ہے، سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے. تو پھر ہم اس کے سامنے جب آئیں تو کیسے لباس میں آئیں؟ اچھے لباس میں، پاک و صاف لباس میں، صاف ستھرے لباس میں. اور ہم نے شرائط میں سے کیا پڑھا؟ کہ نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے. اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت ہے اور اگر آپ اس کے اندر عصر کی نماز پڑھیں تو نماز ہوگی؟ نہیں. کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر کی نماز کے وقت میں؟ عصر کی نماز کے وقت میں؟ آئی سمجھ؟ یعنی آپ مثال کے طور پہ جو ادا نمازیں ہوتی ہیں اس کے لیے اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے. اس کے بعد آپ کا چہرہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ جو ہے سامنے کی جانب ہے، لیکن آپ کا منہ جو ہے اس کے برعکس ہے، تو کیا نماز ہوگی؟ شاباش. اور نماز کی نیت کرنا، بھائی جون سی نماز آپ پڑھیں اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، یہ شرائط میں سے ہے. کون سی نماز پڑھیں؟ ظہر کی پڑھیں تو ظہر کی نیت کریں گے. اب آپ نماز ظہر کی پڑھیں، نیت کریں میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض عصر کی نماز کے، تو آپ کی نماز ہوگی؟ آپ کی نماز سرے سے ہی باطل ہو جائے گی. آئی سمجھ؟ اور پھر آخر میں کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تو الحمدللہ آج ہم نے نماز کے شرائط کے حوالے سے سیکھا. انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم سوالات بھی کریں گے اور اس کو اور اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے، اور جو ہم نے سیکھا ہے اس پر ہم عمل بھی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.